أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ قالا اور کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم بتا دے ان کو نام ان کے، فلما بس جب انبأہم باسمائہم بتا دیے ان کو نام ان کے، قالا الم اقل لکم کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماواتی چھپی چیزیں آسمانوں، والارض اور زمین کی، وعالم اور جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کو اشیاء کے نام بتا دو، کیونکہ فرشتوں کو تو ان کے نام نہیں آئے تھے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے سارے ناموں کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کائنات کی جو غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ہمارے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کیا ہم ظاہر کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ہماری ذات کے بارے میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم خود بھی نہیں جانتے، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز آپ اپنے پاس کہیں پہ بھی ضرور لکھ کر رکھ لیں اور اس پر پختہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی دوسری مخلوق غیب کے بارے میں نہیں جانتی۔ آپ کے فیوچر کے بارے میں، آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی آپ اکثر کرتے ہیں نا مشورے کہ ہم نے فیوچر میں یہ کرنا ہے، فیوچر میں یہ کرنا ہے، تو کوئی بھی انسان آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ اور اکثر لوگ پتہ ہے اپنا مستقبل کا حال جاننے کے لیے مطلب کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں یا ایسے کوئی کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی اگر اس کو جاننے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا تیار کی ہوئی ہے، جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے نا خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو مطلب فرشتوں نے تو نام نہیں بتایا تھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو انہوں نے پھر ان کے نام بتا دیے۔ تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا اور نام بتا دیے، تو پھر کیا ہوا کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور خلیفہ بننے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ثابت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سکھائے ہوئے نام فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ فرشتوں پر نا حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، یعنی کو بنانے کی جو حکمت ہے نا، وہ ظاہر ہو جائے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو علم ان کو دیا گیا تھا وہ ان پر واضح ہو جائے۔ اس طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا تھا تو وہ سارے نام انہوں نے ان کو بتا دی، یعنی کہ جو نسل انسانی جو بھی علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کو ملا تھا وہ سب کچھ انہوں نے آگے ان کو بتا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بے شک زمینوں اور آسمانوں کے غیب جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ غیب سے چھپی ہوئی چیزوں کی کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے اندر خود بھی بہت سی چیزیں جو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اکثر فیوچر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ وہ، لیکن وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو چھپے ہوئے راز جان سکے، سینے میں راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیز مراد ہے وہ ہے کہ انسانوں کے سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں نا، جو فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو بدونا یعنی کہ جو تم اپنی بات میں ظاہر کرتے ہو، جیسے کہ کہا
کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ مطلب اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ بھی زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ جو تمہارے اندر ہوتا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جیسے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنی عدم اطاعت کو چھپایا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، تو ان پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی فضیلت تھی، ان کو جو خلیفہ بنانے کے بارے میں حکمت تھی، وہ سب کو فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے، یا جو بھی غیب کا علم ہے، یا جو بھی غیب کی باتیں ہیں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اور یہ نجومیوں کے پاس جانا، اپنے مستقبل کا حال جاننا اور یہ ستارے وغیرہ یہ سب کچھ کرنا بہت غلط بات ہے، اور ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔